اس واقعہ کی مذمت کرنے کے لیے تو الفاظ ہی نہیں ہیں. یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہے، اس نے پورے معاشرے کو ہلا کے رکھ دیا. الفاظ مذمت کے سارے چھوٹے ہیں، یہ جرم اس سے بھی بڑا ہے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، مذمت کافی نہیں، غور یہ کرنا چاہیے کہ آخر معاشرے کے اندر ایسے ناسور تھے اور پنپ رہے ہیں، معاشرہ اس نہج تک ہمارا پہنچ رہا ہے تو اس کا سبب کیا، ریزن کیا، کون ذمہ دار ہے، کون ذمہ دار ہے؟ وارثان محراب و منبر کو بھی سوچنا ہوگا، واعظان قوم کو بھی سوچنا ہوگا، متمکنان مسند ارشاد کو بھی سوچنا ہوگا، پیران حرم کو بھی سوچنا ہوگا، اساتذہ کو بھی، والدین کو بھی، اور وقت کے حکمرانوں کو بھی. عدل و انصاف کا جو نظام ہے جن کے ہاتھوں میں ہے انہیں بھی سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا کہ معاشرے کے اندر معاشرے کی بنیادیں اتنی کھوکھلی ہو چکی ہیں کہ آج کے اس دور کے اندر، اس ترقی یافتہ دور میں، تہذیب یافتہ دور میں، ایڈوانس دور میں، سائنس ٹیکنالوجی کے دور میں، اسلام سے اتنی کھلی بغاوت، دین اسلام سے اتنی بے خبری، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے اتنی روگردانی. آپ سوچو تو صحیح، آپ اور میں اگر روتے ہیں یہ بات سن کے تو آمنہ کے لال کو کتنی تکلیف ہو. تو میرے آقا فرماتے ہوں گے کہ اسی کے خلاف تو میرا انقلاب تھا، میں نے تو بیٹی کو رحمت قرار دیا تھا، میں نے تو بیٹی کی پرورش کرنے والے کو یہ مجدہ سنایا تھا کہ جو بیٹی کی پرورش کرے گا وہ روز معاشر جنت میں میرے ساتھ ایسے جائے گا، ایسے برابر جائے. کہیں فرمایا کہ جہنم کے سامنے آڑ بن جائے گی، رکاوٹ بن جائے گی وہ بیٹی جس کی پرورش کی ہوگی. یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں میرے نبی. تو آج میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا دکھ ہوا ہوگا اس بات سے. آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہاں کمی رہ گئی. وہ درندہ جس نے یہ حرکت کی وہ بھی تو کسی عورت کی کوکھ سے باہر آیا ہے نا. میں نے کہا تجھے عورت سے اتنی نفرت ہے، عورت نہ ہوتی تو کمینے تو کہاں دنیا میں آتا، کسی ماں کی کوکھ سے تو نے جنم لیا ہے. آج ابو جہل، ابو لہب کی ذریت کی طرح اگر تجھے اتنی نفرت ہو گئی عورت سے تو اس کا مطلب اس کی تربیت میں کہیں کمی رہ گئی ہے. ماں نے تربیت نہیں کی، باپ نے نہیں کی. جو ہمارے تعلیمی ادارے، ہمارا تعلیمی نظام ہے، انہیں بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں. محراب و منبر کے وارثان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے موضوعات کیا معاشرے کی ضرورت کے مطابق ہیں، سوسائٹی کی خرابیوں کے مطابق ہیں، یا ہم کچھ اور ہی بیان کیے جا رہے ہیں. سوچنا چاہیے. اور وہ لوگ جو پیران حرم ہیں، متمکنان مسند ارشاد ہیں، جو آستانے چلا رہے ہیں، ہر بندہ کہیں نہ کہیں بیعت ہوتا ہے. تو سوچنے کی بات یہ ہے کیا وہاں سے یہ تربیت اور تعلیم مل رہی ہے؟ اور خیر حکمرانوں کی اور قانون نافذ کرنے والے جو لوگ ہیں اور انصاف دینے والے لوگوں کے تو کیا بات کی جائے، ان کی تو ترجیحات ہی اور ہیں. وہ تو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں زندگیاں لگا دیتے ہیں، گالیاں دینے میں، کیچڑ اچھالنے میں، گند ڈالنے پہ، اقتدار بچانے میں زندگیاں لگا دیتے ہیں. یاد رکھو، معاشرہ اگر سیولائزڈ معاشرہ بنتا ہے تو قانون اور انصاف کی فراہمی سے، اور قانون چھوٹے بڑے کے لیے جب ایک ہو جائے اور قانون کے نفاذ کے اندر کسی قسم کا رحم نہ ہو. اب وہ درندہ گرفتار تو ہوا ہے، لیکن پھر کوئی وکیل سامنے آ جائے گا، پھر کہیں جج کے ہاتھ کانپنے لگیں گے. چاہیے تو یہ کہ اسے پھانسی سر عام دی جائے اور کچھ دن کے لیے اس کی لاش کو وہاں لٹکا رہنے دیا جائے، لوگوں کو پھر پتہ چلے. اور یاد رکھنا، اگر اس میں غفلت برتی گئی نا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان معاشر میں ساری قوم ہی اسے ایک جرم میں پکڑی جائے.
یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا، قرآن پڑھو 30واں پارہ، جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں اسے قتل کیا گیا ہے، جس درندے نے 7 گولیاں بچی کو ماری ہے اس کو 27 گولیاں مارنی چاہیے۔ اب اگر وہاں پوچھ لیا گیا تو کون جواب دے گا؟ میرا رب جہاں غفار ہے، ستار ہے، رحیم ہے، وہاں وہ قہار اور جبار بھی ہے۔